جی، میرے ساتھ ہیں جاوید اخونزادہ لا فیئر سولیسٹر۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو برطانیہ میں سن رہے ہیں کہ بھئی ان لیگل جو لوگ ہیں ان کو ان کے لیے پکڑ دکڑ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے سر یہ بتائیں کہ یہ کیا آپ کے پاس معلومات ہیں؟ یہ آپ کی بات صحیح ہے۔ ابھی ریسنٹلی ہوم آفس نے تقریباً 28 ملین پاؤنڈز رکھے ہیں کہ جو لوگ اسائلم سیکر ہیں یا ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں اور وہ ایلیگل یہاں پر رہ رہے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے۔ اور اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک پرائیویٹ کمپنی کو کانٹریکٹ دیا جائے گا جو ان لوگوں کو پھر پکڑیں گے بھی اور ان کو ڈپورٹ بھی کریں گے۔ ابھی فل معلومات باہر نہیں آئی ہیں کیونکہ جب تک وہ بٹ دیں گے، جب کوئی کمپنی ان کو پرائیویٹ کمپنی ان کو وہ یہ ٹھیکہ لے گی تو تبھی ہوگا۔ لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس میں بہت زیادہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوں گی، کیونکہ ابھی جو ہوم آفس خود اس کو ڈیل کر رہی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس میں بہت زیادہ ایشوز لوگ کمپلینٹس اور وہ ہو رہی ہیں۔ تو پھر اگر وہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہوگی تو پھر اس میں یہ ایشو اور بھی زیادہ ہوں گے، کیونکہ انہوں نے تو اپنے جو فگرز ہیں وہ پورے کرنے کے لیے لوگوں کو پکڑنا بھی ہے، ان کو جو ہے وہ اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ بھی نہیں کرنا ہے، کیونکہ وہ تو بزنس کے طور پہ اس کو رن کریں گے۔ اور جو دوسری بڑی اہم بات ہے کہ یہ مزید جو اس کی انفارمیشنز ہیں وہ جنوری تک انہوں نے ہولڈر پہ رکھی ہوئی ہیں، کیونکہ جب یہ بریگزٹ ہوتا ہے اور یو کے بریگزٹ کے بعد جو ہے وہ یورپین یونین سے باہر آئے گا تو ایون لوگوں کے پاس یہ بھی چوائس نہیں ہوگی کہ وہ یورپین کورٹ آف جسٹس میں جا کے ان جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوں گی ان کو چیلنج کر سکیں۔ تو یہ بہت بڑا ایک میرے خیال میں ہیومن رائٹس جو ایکٹیوسٹ ہیں، ہیومن رائٹس جو لاء فرمز ہیں، ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا کہ ان کو چیلنج کریں اور جو ہوم آفس ان لوگوں کے ساتھ جو وائلیشنز ہوں گی ان کا سدباب کر سکے۔ ان کے لیے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ کیا کریں؟ وہ کس چیز سے مطلب وہ کیا کرنا چاہیں کہ کسی سے ملیں یا جنہوں نے کیس ڈالا ہوا ہے یا جو ان لیگل ہے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جو بیسک تو سب سے بڑی ایڈوائس تو یہ ہوگی کہ وہ کسی بھی لاء فرم کے پاس جا کے اپنا کیس ان کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں، تاکہ اگر ان کی کوئی ایسی جو نئے رولز آ رہے ہیں اس میں اگر وہ کسی طریقے سے ان کی جو ہے وہ فریش کلیم ڈالنا چاہتے ہیں یا جو ہے وہ ان کی جوڈیشل ریویو کی اپلیکیشن ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، تاکہ یہ جو پالیسیز آنے سے پہلے وہ اپنے آپ کو لیگلی جو ہے وہ کور کر سکیں، اور اگر اس طرح کے کوئی مقدمات اگر ان کے پاس ہوں تو اس سے پہلے وہ جو ہے نا لیگل ایڈوائز لے کے رکھیں۔ بہت شکریہ جی۔ جیسا کہ اخونزادہ صاحب نے بتایا ہے تو میں یہ گورنمنٹ برطانیہ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ جو لوگ ان لیگل یہاں پر ہیں ان کو اجازت دی جائے یہاں پہ رہنے کی، تاکہ وہ اپنا ٹیکس کٹا سکیں، اور ٹیکس کٹا کے اپنے یہاں پر ان کو مطلب ہے ان کو نیشنلٹی دی جائے۔ اس سے تو جناب ان کو آپ کو بھی نقصان، کیونکہ سنا ہے کہ 28 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ انہوں نے رکھے ہیں اس کے لیے۔ تو یہ تو ان لوگوں کے لیے جو 20 سال یا 18 سال یہاں پہ ہو گئے ہیں تو ان کے لیے تو مسئلہ بنے گا۔ تو دوسرا میں ان لوگوں سے کہوں گا کہ اگر آپ نے کوئی ایڈوائز لینی ہے یا کوئی پوچھنا ہے یا اپنا کیس آپ نے رجسٹر کرانا ہے یا فریش آپ نے اپلیکیشن ڈالنی ہے تو میں جاوید اخونزادہ صاحب کا نمبر ڈال دوں گا، تو آپ ان سے ڈائریکٹ ان سے آپ ایڈوائز لے سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں، اور یہ آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کریں گے۔ آپ نے فریش کیس ڈالنا ہے یا کہ آپ نے دوبارہ پھر مطلب ہے جو بھی آپ ان سے پوچھنا چاہیں تو آپ ان سے پوچھتے ہیں۔ ان کا میں نمبر اپنی اس پہ اسکرین پہ ڈال دوں گا۔ جی۔